اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 اور جلالین کا صفحہ 75 کی آخری لائن سمجھے۔ الرجال قوامون، مرد قوام ہیں۔ قوام ہے مطلب نگران ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے مسلطون، عورتوں پر مسلط ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نگرانی کرنے والے ہیں، عورتوں کے نگرانی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس طور پر کہ انہیں اچھائی کا حکم کرتے ہوں اور ان کو برائی سے روکتے ہوں۔ یؤدبونہن ویأخذون علی ایدیہن، یعنی ان کو ادب سکھلاتے ہیں اور پکڑ کرتے ہیں ان کی ہاتھوں پر، یعنی ان کے ہاتھوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اور بغیر کسی کو ذمہ دار بنائے کے زندگی کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ جیسے ایک گھر ہے، گھر کا جو ہے مرد آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، تنظیم ہے، تنظیم میں اس کا صدر جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد عورت دونوں میاں بیوی ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بہرحال ذمہ دار بنانا ہی پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ تو یہ ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی ان دونوں میں سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، لہٰذا اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ای بتفضیلہ لہم علیہن، یعنی ان کو فضیلت دینے کی وجہ سے، ان کو ان پر فضیلت دینے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے ہی مرد کو کیا بنایا ہے؟ اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ کیسی کیسی چیزوں میں فضیلت دی ہے؟ بالعلم والعقل والولایت وغیر ذلک، علم کی وجہ سے، یعنی مرد بنسبت عورت کے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور عقل کی وجہ سے مرد کی عقل عورت کی عقل کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہوتی ہے، سمجھ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ولایت، یعنی مرد کو ذمہ داری اٹھانے کا اختیار بھی ہے، حق حاصل بھی ہے۔ بہت سارے معاملات میں مرد ولی بن کر، ذمہ دار بن کر کام کرتا ہے، اور وہاں پر ذمہ دار نہیں بن سکتی۔ یہ عورت کے اندر اس میں جو ہے کمتری یا حیثیت کو گھٹانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے پیش نظر ایسے کچھ کام ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ حاملہ ہوتی ہے اور مہینے میں جو ہے ایک مرتبہ ان کو حیض سے گزرنا پڑتا ہے، اس وجوہات کی وجہ سے یہ ولایت کی یا بڑی بڑی ذمہ داریاں عورت جو ہے نہیں سہ سکتی ہیں۔ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتی ہیں تو ان پر زیادہ بوجھ بن جاتا ہے، جیسے آج کل کے حالات میں۔ خیر، دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مرد کو اللہ نے کیوں قوام بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، بما انفقوا علیہن، اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے ان پر، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، فالصالحات منہن، تو جو ان میں سے نیک ہیں، یعنی عورتیں، ان عورتوں میں سے جو نیک عورتیں ہیں، قانتات کا ترجمہ کرتے ہیں فرمانبردار، مطیعات لازواجہن، جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہیں، حافظات للغیب، غیب کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ای لفروجہن، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ کب غیب کی حفاظت کرتی ہیں بولے تو فی غیبت ازواجہن، اپنے شوہروں کے غائب رہنے کے وقت میں، بما حفظہن اللہ، اس وجہ سے کہ جو ان کی حفاظت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جس چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہے اس کی حفاظت وہ کرتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ بنایا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ بنایا ہے۔ کیسے؟ شوہروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے عورتوں کی اچھی سے جو ہے حفاظت کریں اور ان کو محفوظ رکھیں ہر شر سے، بلا سے، مصیبت سے، دوسروں کے جو ہے نگاہوں سے، دوسروں کے ہاتھوں سے بچائیں۔ حیث اوصى علیہن الازواج، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو ان پر حکم فرمایا ہے۔ عورتوں کے بارے میں شوہروں کو کیا حکم فرمایا ہے؟ اوصى نے تو وصیت کی، یعنی حکم دیا ہے کہ عورتوں کی تو اچھی طریقے سے حفاظت کرو، دوسروں کی بری نگاہوں سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ہے جو فرمانبردار عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی جو ہے حفاظت غائب ہونے کی حالت میں کرتی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن اگر عورتوں میں سے بعض شرارت پسند ہوں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے۔ کیا مطلب؟ نشوز کا مطلب عصیانہن، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں خاص طور پر ایسا نشوز جو ہے عورتیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے جو ہے لاپرواہی کریں، یا دوسروں سے اپنے جو ہے روابط وغیرہ بڑھانے کی فکر کریں، کوشش کریں وغیرہ وغیرہ۔ بس مفسرین نہیں فرمایا، بعض جو ہے ویسی نافرمانیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن اوپر کی ترتیب سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے بغیر
دوسروں سے روابط وغیرہ بڑھائیں. اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو کیا حکم ہے؟ جن عورتوں کے بارے میں تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، عصیانہن یعنی ان کی نافرمانی سے تمہاری، بِأَنْ ظَهَرَتْ إِمَارَاتُهُ اس طور پر کہ اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اس طور پر کہ یعنی نافرمانی کی نشانیاں. تو ان کو کیا کرو؟ پہلے فَعِذُوهُنَّ ان کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت کر کے تم ایسا مت کرو، تم ایسا مت کرو، اللہ نے تم کو محفوظ بنایا اور ہمارے نگرانی میں رکھا ہے، تم جو ہے اس نگرانی سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو. خوفوهن من اللہ یعنی ان کو اللہ سے ڈراؤ. وہجروهن فی المضاجع اور ان کو چھوڑ دو بستروں میں. یہ دوسرا حکم ہے. اگر اس سے بھی نہ مانے تو تھوڑے دن ان سے اپنا ربط دور رکھو، بولو کہ جو ہے اگر تم ایسی حرکت کرو گی تو پھر میرے ساتھ تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، میں تھوڑے دن تمہارے سے دور رہوں گا. ایسا اعتزلوا الی فراش آخر اس طور پر کہ تم کیا کرو؟ جدا ہو جاؤ دوسرے بستر کی طرف، دوسرے بستر کی. ان اظہرن النشوز اگر نشوز کو وہ ظاہر کریں، نشوز کو وہ ظاہر کریں یعنی نافرمانی پھر بھی ان کی بڑھتی چلی جائے. وَضْرِبُوهُنَّ اور ان کیا کرو؟ مارو. ضرباً غیر مبرح ایسی مار جو تکلیف دینے والی نہ ہو، ایسی مار تکلیف دینے والی. کھلوں سے مار دو. کیا کرو؟ کھلوں سے. حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ مسواک سے مارنے کی اجازت ہے. تو یہ مارنا در حقیقت جو ہے تنبیہ کے طور پر ہے، تکلیف دینے کے طور پر نہیں ہے. ان لم یرجعن بالہجران اگر وہ لوگ جو ہے نہ لوٹیں دور کرنے کے بعد بھی، کیا مطلب؟ بستر سے الگ کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ تم ان کو ہلکا سا مار سکتے ہو. پھر اس کے بعد فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فِيمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ اس چیز میں جس کا ان سے ارادہ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں، کسی سے ملاقات وغیرہ کرنا بند کر دیں، جو بھی الزام ہے اس الزام سے وہ لوگ بالکل جو ہے باز آ جائیں. تو پھر جو ہے تم کیا کرو؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو تم مت تلاش کرو. تم تطلبو ابغا یبغی تبغو، سمجھا گیا نا سب؟ تو تم بغیا ابغا سے ہو، تبغا چاہنا، آج کل بھی استعمال ہوتا ہے لفظ ابغا ابغا بول کے استعمال کرتے ہیں. فَلَا تَبْغُوا تو تم مت ڈھونڈو، تطلبو علیہن ان پر کوئی راستہ، ایسا راستہ طریقاً الی ضربہن ان کو مارنے کی طرف کوئی راستہ بطور ظلم کے طور پر ان کو مارنے کا کوئی راستہ تم ہرگز مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے بلند اور بڑا. فاحذروہ تو تم کیا کرو؟ اس سے بچو. ان یعاقبکم ان ظلمتموہن کہ وہ تم کو جو ہے سزا دے گا اگر تم ان پر ظلم کرو گے. اگر تم عورتوں پر ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم کو سزا دے گا. اس واسطے تم عورتوں پر ظلم مت کرو. اگر کوئی غلطی وہ کر چکی ہیں اور نصیحت کرتے ہی وہ لوگ ان کو احساس ہو گیا توبہ کر لیں تو پھر ان کو کچھ مت کرو. اس پہ بھی احساس نہیں ہوا بستر تھوڑے دن کے لیے الگ کر دو. اس پہ بھی احساس نہیں ہوا تو پھر ہلکی سی تنبیہ کر سکتے ہو، ماننے کی کوئی ضروری نہیں ہے. اس زمانے کے جو ہے حالات کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے وہاں پر تو عورتوں پر بے جا بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے عورتوں پر ظلم. اس حساب سے جو ہے یہ ہلکی سی مار جس کو غیر مبرح کہا گیا ہے ویسی مار میں کوئی بری بات نظر نہیں آتی. پھر بھی اگر جو ہے وہ لوگ توبہ کر لیں تو فوراً کیا کرو؟ ان سے جو ہے کوئی ظلم وغیرہ مت کرو، ان کو نظر انداز کر دو، معاف کر دو. ٹھیک ہے. لیکن معاملہ اب ادھر سے بھی ہو، یعنی یہ کہ بیوی شوہر پر زیادتی کر رہی ہو، ستا رہی ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کرو یعنی تم جان لو شقاق خلاف بینہما ان دونوں کے درمیان اختلاف کے بارے میں. کن دونوں کے درمیان جو ہے؟ بین الزوجین شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ حکم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ کرنے والوں کو یا ان کے اور ان کے رشتہ داروں کو فرمایا ہے. اگر تم جو ہے ان کے درمیان آپس میں نااتفاقی کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہو اور خوف کرتے ہو تو یہاں پر ایک لفظ کے بارے میں آ رہا ہے اضافت للاتساع. یہ اضافت اتساع کے لیے ہے. نحو میں اتساع ایک آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے اضافت کو لایا جاتا ہے توسع کے طور پر. حالانکہ اضافت عام طور پر کدھر آتی ہے معلوم ہے؟ یا تو فاعل کی طرف ہوتی ہے یا تو مفعول کی طرف ہوتی ہے. یہاں پر ظرف کی طرف اضافت کی گئی ہے بینہما بول کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ اتساع کے لیے ہے. اصل میں فرمایا جا رہا ہے شقاقم بینہما، یعنی تم شقاق بینہما کی در حقیقت عبارت یہ ہے کہ اگر تم
خوف کرتے ہو ان دونوں کے درمیان کس سے؟ اندیشے سے، اختلاف کے اندیشے کے بارے میں تم خوف کرتے ہو، ان دونوں کے درمیان اختلاف کے بارے میں تم اندیشہ کرتے ہو. شقاقم بینہما، ان دونوں کے درمیان شقاق بینہما کی عبارت در حقیقت کیا ہے؟ شقاقن بینہما کی ہے، یعنی تم ڈرتے ہو اختلاف کے بارے میں ان دونوں کے درمیان ایسا. فبعثوا الیہما برضاہما، تو جو ہے بھیجو ان دونوں کی طرف ان دونوں کی رضامندی سے، حکامن ایک حکم کو، رجلا عدلا من اہلہ ایک عادل آدمی کو اس کے اہل سے، یعنی مرد کے اہل سے، ہی بول کر کو مراد ہے مرد، اقاربہ یعنی اس کے رشتہ داروں میں سے، وحکم من اہلہا اور ایک حکم کو، حاکم حکم یعنی فیصلہ کرنے والا عادل آدمی، من اہلہا اس کے اہل میں سے، مرد کے اہل میں سے ایک آدمی آنا چاہیے، عورت کے اہل میں سے ایک آدمی آنا چاہیے. ان دونوں کے درمیان اب بات چیت کا معاملہ بالکل ٹوٹ گیا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ان کے اہل میں سے ایک ان کے اہل میں سے ایک آنا چاہیے. وَيُؤَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضٍ عَلَيْهِ، اور شوہر وکیل بنا دے اپنے حکم کو طلاق کے بارے میں اور اس پر عوض کے قبول کرنے کے بارے میں، یعنی شوہر پوری ذمہ داری اس کو سپرد کر دینا، طلاق دینے کا وکیل بنا کے بول دینا کہ بھائی اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو میری طرف سے تم طلاق بھی دے سکتے ہو. یا اسی طرح پر اس کی جانب سے عوض قبول کرنے کا معاملہ ہو، یعنی کہ فدیے کی اگر بات چل رہی ہے خلا کے بارے میں کہ بیوی اگر خلا کا مطالبہ کرے گی تو جو ہے اس کا عوض قبول کر کے، جس کو فدیہ بولا گیا قرآن مجید کی زبان میں، قبول کر کے جو ہے خلا دینے پر راضی ہو تو وہ بھی بات چیت جو ہے کا وکیل بنا دینا شوہر اس کو. وَتُؤَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْاِخْتِلَاعِ، اور وہ عورت وکیل بنا دے اپنے حکم کو خلا کے بارے میں، خلا کے بارے میں وکیل بنا دے. فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ، تو وہ دونوں کوشش کریں اور حکم دیں ظلم کرنے والے کو رجوع کرنے کا، یعنی ظلم سے باز آنے کا حکم دے دیں کہ بھائی تمہاری غلطی ہے. یہ دونوں آپس میں بات چیت کر لیں گے تو سمجھ میں آتا نا بھائی، وہ دونوں تو تیز میں رہتے، اور یہ دونوں کیسے رہنا چاہیے؟ نیک رہنا چاہیے. یہ دونوں اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ عدل وہ کون ہونا چاہیے؟ وہ آدمی عادل آدمی ہونا چاہیے. اگر ان دونوں کے درمیان خالی طیش ہے تو ان سے زیادہ لڑائی پھر یہ دونوں بیٹھنے پر ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ دونوں تو پھر بھی اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ رہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے اس سے زیادہ طیش میں رہتے ہیں. یہ دونوں اگر عادل ہوں، سمجھدار ہوں، تو دونوں بیٹھ کر کوئی معاملے کو حل کریں گے. ایسا تو وہ دونوں کیا کریں گے؟ ظالم کو رجوع کا حکم دیں گے اور یا تفریق کر دیں گے اگر وہ اس کو مناسب سمجھتے ہوں، تو یفرقان میں تو تفریق کر دیں گے اگر وہ اس کی رائے ہو. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ان یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں. اب یہاں دونوں کی ضمیر جو حکم کی طرف بھی لوٹتی ہے قرآن مجید کے طور پر. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی ارادہ کریں، تو اگر کیا فرمایا ہے بعض مفسرین نے؟ لیکن ہمارے مفسر کیا ترجمہ کر رہے ہیں اس کا؟ وہ دونوں حکم بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے. اصلاح کا اگر ارادہ کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جو ہے توفیق ڈال دے گا، موافقت بنا دے گا. یہ دونوں جو ہے اس انداز سے آپس میں بات چیت کرنا چاہیے کہ جو ہے دونوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان دونوں کی زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے اگر آپس میں بات چیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بین الزوجین ای یقدرہما علی ما هو الطاعۃ من اصلاح و فراق، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مقدر کر دے گا اس چیز پر جو کہ اطاعت ہے، وہ اصلاح میں سے ہو یا جدائیگی میں سے ہو. اصلاح میں سے ہو کا مطلب ہے کہ اگر دونوں ساتھ میں گزارا چاہتے ہیں تو اصلاح کے ساتھ گزاریں گے، اگر ویسا گزارنے کا امکان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو توفیق دے دے گا کہ وہ دونوں کیا کریں گے؟ فراق کر لیں گے، جدائیگی کر لیں گے. ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، بکل شیء خبیرا، خبر رکھنے والا ہے باطن چیزوں کا جیسا کہ ظواہر کا خبر رکھتا ہے. ظاہری چیزوں کی جس طرح خبر رکھتا ہے باطنی چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے. وعبد اللہ، اب یہاں سے جو ہے حکم تمام لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور در حقیقت ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ہے میاں بیوی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوں، اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہتے ہوں، حقوق کی ادائیگی کا ان کے ذہنوں میں جو ہے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ہو، تو ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو ہی جائے گا، نا اتفاقی نہیں ہوگی. میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جب شادی ہو چکی ہے تو اونچ نیچ تو ہونا ایک فطری امر ہے. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیشہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت نظر انداز کرتے ہوئے، لو اور دو کی پالیسی اپناتے ہوئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو پسند نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں خوبیوں والی موجود ہوں گی. بیوی کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا شوہر بہت ساری چیزوں میں برا تو ہے لیکن بعض چیزوں میں اچھا بھی ہے. اسی طرح شوہر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری بیوی بہت ساری جو ہے نافرمانیاں کرتی ہے
لیکن بعض چیزیں اس کے اندر اچھی ہیں. یہ کہتے ہوئے لوردوں کی پالیسی اپنا رہتے ہوئے گزارا اگر کر لیں گے، بچے ہو جائیں گے، تھوڑا بڑے ہو جائیں گے تو معاملات ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے اللہ کا حکم ہے عبادت کرو اللہ کی، یعنی اس کی توحید اختیار کرو. ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. واحسنوا بالوالدین احسانا، یہاں پر فعل محذوف ہے بتایا جا رہا ہے. اور تم احسان کرو والدین کے ساتھ احسان. برن، سمجھ میں آ گیا نا. ولینی جانبن، کیسا کرنا چاہیے؟ ولینا جانبن. اچھا، احسان کرنا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اور اپنے بازو کو نرم کر کے. بازو کو نرم کر کے، سمجھ میں آئے گا نا سب؟ بازو کو جھکا کر. بازو کو جھکا میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ خدمت کرنا بھی شامل ہوتی ہے، اور جو اپنی آواز ان کے سامنے بلند نہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اس کے بعد آگے دیکھیے وہ بھی ذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ. ذی القربہ کہہ کر ذی القرابہ مراد ہے. قربہ قرابت، رشتہ داری. رشتہ داریوں کا بھی حسن سلوک ادا کرو. والیتامہ، اور احسان کا معاملہ کرو یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. والجاری ذی القربہ، قریب والے پڑوسی کے ساتھ. ذی القربہ کا مطلب القریب من کا، جو تجھ سے قریب ہے، جو تجھ سے قریب ہے. جوار میں بھی ہو سکتا ہے، نسب میں بھی. جوار بنے پڑوس میں، پڑوس میں جو تم سے قریبی ترین پڑوسی ہے، یعنی بالکل بازو والا، یا نسب میں جو تمہارے قریب ہے. تو جاری ذی القربہ کا مطلب ہے ایسا پڑوسی جو رشتہ دار ہے. اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرو. والجار الجنوبی، اور دور والا پڑوسی. جنوب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ بازو والا پڑوسی، یعنی دور والا پڑوسی. کیا ہے وہ؟ البعید عنک، جو تجھ سے دور ہے، یا پڑوس میں دور ہے یا نسب میں دور ہے. دوسرا ترجمے کے حساب سے کیا ہو جاتا ہے؟ جار الجنوب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تمہارا غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، تو رشتہ دار پڑوسی کے بھی حق ادا کرنا چاہیے، غیر رشتہ دار پڑوسی کے بھی حق ادا کرنا چاہیے. وہ صاحب بالجنب، اور جنب کا ساتھی. صاحب کا مطلب ساتھی، جنب مانے بازو. بازو والا ساتھی سے مراد کیا ہے؟ ہم جلیس بولتے ہیں اس کو اردو میں، ہم نشیں. سمجھ میں آئے گا نا؟ عربی میں جلیس بولتے ہیں، اردو میں ہم نشیں بولتے ہیں. ہم نشیں کا مطلب ساتھ بیٹھنے والا، کلاس میٹ، روم میٹ. سمجھ میں آ گیا نا؟ ساتھ رہنے والا، ساتھ بیٹھنے والا، آفس میٹ. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ الصاحب بالجنب. الرفیق فی سفر، ہاں یہاں پہ سفر میں جو ساتھی اس کو بھی بول رہے ہیں. حالانکہ سفر میں ساتھی کتنی دیر رہتا ہے؟ تھوڑی دیر رہتا ہے نا. وہ بھی ہو سکتا ہے. او صنعت، یا کاریگری میں. کاریگری مطلب کام وغیرہ میں، آفس کولیگ. سمجھ میں آ گیا؟ وقیل الزوجہ، بعضوں نے کہا کہ بیوی، کیونکہ وہ رفیق حیات ہے نا بھائی، زندگی بھر کی ساتھی ہے انہیں، تو اس کا بھی حق ادا کرو. اچھا، وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے کا. راستے کے بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ المنقطع فی سفرہ، جو اپنے راستے میں کٹ گیا ہو. جو اپنے راستے میں کٹ گیا مطلب راستہ چلتے چلتے جو ہے اس کے پاس پیسے ویسے ختم ہو گئے، اب بیچارہ جو ہے پریشان ہوا ٹھہر کے، تو اس کی بھی مدد کرو. بعض فقہاء نے فرمایا کہ یہاں راستے کے بیٹے سے مراد مہمان ہے. کیا ہے؟ اچھا، مسافر راستے کا بیٹا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس کا گھر دار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ سب وہیں رہ گئے، تو انہیں ہے کس کا بیٹا؟ بس راستے کا. اس واسطے عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ راستے کا بیٹا بولتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر جب سفر میں چلے جاتا ہے تو اپنے پورے تعلقات اس کی کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹے ہوئے رہتے ہیں. لیکن آج کل جو سفر ہے، آدمی سفر میں جانے کے باوجود بھی اس کے پاس اگر فون ہو یا کارڈس ہوں تو اس سے جو ہے پوری دنیا سے کنیکٹ رہتا ہے، تو وہ پریشانی تو نہیں ہے اب. ٹھیک ہے، آگے فرمایا ان کا بھی حق ادا کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے. کون ہے ہاتھوں کی ملکیت؟ غلام باندی. من الارقاء، یعنی یہ کہ غلام باندی. وما ملکت ایمانکم، کون مراد ہے بھائی؟ غلام باندی ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا متکبرا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو کہ مختال ہے، یعنی تکبر کرنے والا ہے، فخورا فخر کرنے والا ہے. تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا، دونوں ملتا جلتا ہے. فخر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی بیان کرنا. تکبر میں جو ہے اسی بڑائی کا بہت زیادہ احساس پیدا کرنا ہے. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ علی الناس بما اوتیا، یعنی جو فخر کرتا ہے لوگوں پر اس چیز سے جو اس کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے فخر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. الذین، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے الذین، جو لوگ، یہ مبتدا ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز پر، اس چیز سے بخل کرتے ہیں جو ان پر واجب ہے. کیا مطلب؟ اپنے واجبات کو ادا کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اپنے واجبات کو
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهِ، اور لوگوں کو بھی اس پر بخل کا حکم دیتے ہیں، خود بھی بخل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دے رہے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے۔ کیا عطا کیا ہے؟ من العلم، علم دیا ہے، جیسے یہودی کرتے تھے، والمال، اور مال کو بھی کیا کرتے ہیں؟ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور وہ یہودی ہیں۔ تو مبتدا تو آیا، خبر کہاں گئی؟ تو مصنف فرماتے ہیں خبر محذوف ہے، خبر محذوف ہے، یہ ہے خبر۔ لہم وعید شدید، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ مبتدا کی خبر کیا ہے؟ لہم وعید شدید، وہ محذوف ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، یعنی اس کا انکار کرنے والوں کے لیے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذا اہانۃ، ایسا عذاب ہے جو ذلت دینے والا ہے۔ والذین، یہ الذین بھی جو پہلے والے الذین سے عطف ہے، پہلے والے الذین سے عطف ہے، علی الذین قبلہ، پہلے والا جو الذین اسی پر عطف ہے، تو اس کی خبر بھی وہی ہو جاتی ہے اوپر والی، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مرائین لهم، کہ لوگ ان کو کیا کریں؟ دیکھیں۔ ولا یؤمنون باللہ، ان کو دکھانے کے لیے، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ منافقین کرتے تھے۔ منافقین بھی خرچ کرتے تھے کئی کے واسطے، تاکہ لوگاں دیکھنا کہ یہ بھی مسلمان ہے، خرچ کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یا اہل مکہ، یا اسی طرح پر ان کے طور پر بھی جو آدمی اپنی شہرت کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، کیمریز میں دکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگ سی سی ٹی وی دیکھ کے بول رہے ہیں واہ مجاہد کتنا جو ہے نیک آدمی خوب خرچ کر رہا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر ایسا لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اب اس کی بھی خبر وہی ہے، لَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ان کے لیے سخت وعید ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان دوست ہو جائے، اور جو کہ ہو جائے شیطان اس کا دوست، صاحبًا يَعْمَلُ بِأَمْرِهِ، ایسا دوست کہ وہ کام کر رہا ہے اس کے حکم دینے پر، کہا اولائی، جیسا کہ یہ لوگ ہیں، جیسا کہ یہ لوگ ہیں، شیطان کے ورغلانے پر، اس کے بتلانے پر وہ کام کر رہے ہیں جو وہ بتلا رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے۔ فساء، کیا ہی برا ہے، بئس قرینا ہوا، یعنی بہت برا ساتھی ہے وہ، بہت برا ساتھی ہے وہ، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا ہوا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ان چیزوں میں سے جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ یعنی اگر ایسا تھا تو ان کیا نقصان ہوتا تھا، اگر ایسا کرتے تو أَيُّ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، یعنی کون سا نقصان تھا ان پر اس بارے میں، یعنی بالکل نہیں تھا۔ والاستفهام للانکار، اور استفہام کے لیے بھائی انکار کیا، یعنی اگر اللہ کے لیے خرچ کرتے تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا، یعنی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لو مصدریہ ہے، لو آمنوا باللہ میں، تو اگر وہ خرچ کرتے اللہ پر ایمان لاتے، اگر ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، میں جو او لو ہے نا وہ مصدریہ ہے، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ ان پر کیا ہے کہ وہ اگر اللہ کے لیے ایمان لائیں، اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، لو مصدریہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا ضرر فیہ، یعنی ان میں کوئی ان کو نقصان نہیں ہے، وانما الضرر فیما هم علیہ، اور نقصان تو اس چیز میں ہے جس پر یہ لوگ اس وقت ہیں، یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے اور آخرت پر ایمان نہ لانے میں نقصان ہے، اللہ کے لیے خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے۔ وکان اللہ بہم علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، فیجازیہم بما عملوا، تو ان کو بدلہ دے گا اس کا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم احدا مثقال وزر ذرۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ظلم کرتا کسی پر، مثقال وزن، مثقال کی معنی کیا ہے؟ وزن، برابر بولے ایسا، ذرہ کے وزن کے برابر، ذرہ کے وزن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کیا ہے بھائی؟ ایسی چھوٹی چیز جو نظر بھی نہیں آتی، جو نظر بھی نہیں آتی، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں، اصغر نملتن، ذرتن کیا ہے وہ؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بِأَن يَنْقُصَهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْ يَزِيدَهَا فِي سَيِّئَاتِهِ، اس طور پر کہ اس میں سے کم کرے ان کے نیکیوں میں سے یا اس کو بڑھا دے ان کے گناہوں میں، برائیوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتا کہ کسی کی نیکی کو کم کر دے یا کسی کے گناہ میں اضافہ کر دے۔ وَإِن تَكُ الذَّرَّةُ حَسَنَةً، وَإِن تَكُ حَسَنَةً کیا استعمال ہوا ہے یہاں پر نصب کے ساتھ، اور اگر ہو وہ ذرہ، اگر ہو وہ ذرہ نیکی مومن کی جانب سے، اور ایک قرات میں رفع کے ساتھ بھی پڑھایا گیا ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ حسنۃ، تو اس وقت تکو میں جو کو ہے نا یہ اصل میں تکن ہے، نون محذوف ہے یہاں پہ، تو یہ کانا تامہ ہو جاتا ہے، یہ کانا تامہ، کانا فعل ناقص بھی ہے، کبھی کبھار فعل تام بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیکی ہوگی،
اگر کوئی نیکی ہوگی. اور قرات میں رفع کے ساتھ تھے تو کان تامہ ہے. یضاعفھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا. کم تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نیکی کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے. کیسے بڑھا دیتا ہے؟ من 10 الی اکثر من 700، 10 سے لے کر من 10 الی 700 تک میں 700 الی 700 تک. من 10 الی اکثر من 700، 10 سے لے کر 700 گنا تک. اور قرات میں یضاعفھا آیا ہے. یضاعفھا بولو، یضاعفھا بولو، دونوں کا ترجمہ ویسے ہے کہ کئی گنا بڑھا کر دینا. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اچھا نیکی کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی جانب سے عطا فرماتا ہے. یعنی من عندہ مع المضاعفۃ، بڑھانے کے ساتھ ساتھ نیکی کے اجر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے عطا فرماتا ہے. اجرا عظیما لا يقدر احد، ایک بڑا اجر کہ اس کی کوئی قدرت نہیں رکھتا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ جس پر کوئی قادر نہیں ہے. آگے دیکھیے فکیف حال الکفار، کفار کا حال کیسے ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جبکہ آئیں ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو. جبکہ لائیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. کون رہے گا؟ وہ اس امت کا نبی رہے گا. وہ اس امت کا نبی رہے گا. نبی کو جو ہے بطور گواہ کے پیش کریں گے. پھر ان گواہوں پر گواہی دیں گے کون؟ امت محمدیہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسِطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہے نا. وہی ان نبیوں کے حق میں گواہ بنے گی امت محمدیہ، اور امت محمدیہ کے حق میں گواہ بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئی بات سمجھ میں؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسے ہوگا جبکہ ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ کو. يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُوَ نَبِيُّهَا، کہ وہ گواہی دے گا اس امت کے اوپر اس کے عمل کے بارے میں. کون ہوں گے وہ؟ اس کا نبی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی امت کے بارے میں گواہی کون دیں گے؟ نبی دیں گے. اور ان انبیاء کے بارے میں گواہی کون دے گی؟ امت محمدیہ دے گی. وَجِئْنَا بِكَ یا محمد عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنا کر، ان لوگوں پر گواہ بنا کر پوری ترتیب کے ساتھ. یومئذ، یوم المجیء، اس دن یعنی آنے کے دن. کون سا آنے کے دن؟ قیامت کا دن جو ہوگا. یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. کیا چاہیں گے؟ لو تسوا، یہ لو مصدریہ ہے کہ برابر کر دیا جائے، کہ برابر کر دیا. تسوا اب یہاں پر جو ہے قرات کی بحث سے دیکھیے، بالبناء للمفعول، تسوا مفعول کا صیغہ ہے، والفاعل اور فاعل کا بھی ہے تو تسوی ہوتا. اس وقت کیا ہوتا بھائی؟ تسوی ہوتا. ما حذف احد التائین، اصل میں تتسوا تھا. اصل میں کیا تھا؟ تتسوا. تو تتسوا کو جو ہے تسوا کہہ دیا گیا. تو تسوا تھا تو تسوا کر دیا گیا، یا تتسوا تھا تو تسوا کر دیا گیا ہے. فی الاصلی، اصل میں دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا ہے. وما ادغامیہ فی السین، اور سین میں ادغام کے ساتھ بھی ہے. سین میں ادغام کے ساتھ بھی. اس وقت کیا ہے؟ تسوا یا تسوا ہوتا. اس وقت کیا ہوتا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ دو طریقے نا بھائی. ایک تو یہ ہے کہ ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، تسوا ہو گیا ہے، تسوا ہو گیا ہے. یا جو ایک تا کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں صورتوں میں سین میں ادغام بھی کر دیا گیا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تسوا ہوتا ہے یا تسوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ای تتسوا بہم الارض، اصل عبارت یہ ہے. یعنی یہ کہ ان پر زمین کو برابر کر دی جائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ اس وقت جتنے کافر لوگ اور رسول کے نافرمان لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم کو جو ہے دوبارہ زمین میں دفن کر کے زمین کو ہم پر برابر کر دیا جاتا تو بہتر تھا. بِأَن يَكُونُوا تُرَابًا مِثْلَهَا، اس طور پر کہ وہ ان کے جیسا مٹی ہو جاتے. لِعَظْمِ حَوْلِهِ، اس کے ہول کے بڑا ہونے کی وجہ سے. یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، ان تکالیف کو دیکھ کر ہر انسان یہ کہے گا جو نافرمان ہوگا رسول کا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. احتشام، ہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. تو یہاں لفظ آیا ہے لو تسوا بہم الارض، کہ اس پر مٹی کو برابر کر دیا جاتا، یعنی اس کو بھی مٹی میں ملا کر مٹی کے برابر کر دیا جاتا. بِأَن يَكُونُوا، اچھا کما فی آیات اخری وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، آ گیا نا پھر؟ جیسا کہ دوسری آیت میں کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. کہاں پر ہے یہ آیت مبارکہ؟ اب حافظ نہیں ہے نا؟ پارتیس تو یاد ہے نا؟